اللہ کا ذکر جو ہے کریں گے تو کیا ملے گا، اس کے بارے میں یہ احادیث ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ شانہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ ابھی سمجھا رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ شانہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل آئے گی، پھر سمجھ میں آیا پھر بتائیں گے۔ یعنی دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صعوبتیں برداشت کرنا آخرت کے رفع درجات کا سبب ہے، اور جتنی بھی دینی امور میں یہاں مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی بلند مرتبوں کا استحقاق ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی مزے اڑا رہے ہیں، گدے پہ موٹے پہ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو دنیا میں اچھا ہے، اچھا حل گزر رہا ہے، اور اس ذکر کی وجہ سے آخرت میں بھی اچھا گزرے گا۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں مچھلیوں پہ بیٹھ کر، موٹے موٹے گدوں پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ آخرت میں بھی مزے اڑائیں گے، یہاں پہ بھی مزے اڑائیں گے۔ یہ ہے کہنے کا مطلب، اس کا پورا لعاب یہ ہے۔ تو لیکن اللہ پاک کے مبارک ذکر کی یہ برکت ہے کہ راحت و آرام سے نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی کیا جائے تب بھی رفع درجات کا سبب ہوتا ہے۔ رفع درجات درجے بڑھنے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم ہر وقت ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے کہ مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ مفرد کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے ذکر میں والہانہ طریقے سے مشغول ہوں، یعنی ہر وقت دیوانگی ہو ان کو اللہ کے ذکر کی۔ اس حدیث کے بنا پر صوفیہ نے لکھا ہے کہ سلاطین اور عمرا کو اللہ کے ذکر سے نہ روکنا چاہیے کہ وہ اس کی وجہ سے درجات اعلیٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے ذکر کو اپنی مسرتوں اور خوشیوں کے اوقات میں کر، وہ تجھ کو مشقتوں اور تکلیفوں کے وقت کام دے گا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو خوشی میں یاد رکھیں گے تو جب ہم پریشان ہوں گے تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ راحت کی، خوشی کے، سربت کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کو کوئی مشقت اور تکلیف پہنچے تو فرشتے کہتے ہیں کہ مانوس آواز ہے جو ضعیف بندے کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی سفارش کرتے ہیں، اور جو شخص راحت کے اوقات میں اللہ کو یاد نہ کرے، پھر کوئی تکلیف اس کو پہنچے اور اس وقت یاد کرے تو فرشتے کہتے ہیں کیسی غیر مانوس آواز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے صرف ذاکرین کے لیے ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے کثرت سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی، ایک جگہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے بڑھنے والے کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بعض تیز رو آگے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگے بڑھنے والے کہاں ہیں جو اللہ کے ذکر میں والہانہ مشغول ہوں۔ جو شخص یہ چاہے کہ جنت سے خوب سیراب ہو وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، یعنی اللہ کا ذکر جتنا کثرت سے کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو ابھی جو 2 تسبیح بتائی جا رہی 3 تسبیح صبح و شام، یہ تسبیحات ابتدا ہے، شروعات ہے، نرسری کلاس کا کورس ہے یہ، کہ ہم اس کو اہتمام سے کرنے لگیں
پھر ہم 24 گھنٹے اللہ کو یاد کریں، ایسی ترتیب پھر بنے گی. یہ بعد میں آئے گا. وہ 24 گھنٹے کیسے یاد کرے گا؟ 24 گھنٹے ایسے یاد کرے گا کہ ہر مسنون دعا کو یاد کرے گا. سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، چلنے کی دعا، جانے کی دعا، آنے کی دعا، بیت الخلاء کی، گھر میں گھسنے کی، گھر میں آنے کی، سواری کی، ساری دعائیں یاد ہوں تو ہر وقت اللہ کا ذکر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو اس لیے ہر وقت کی عادت ڈالنے کے لیے شروعات ہے یہ صبح شام کی تسبیحات. 3 تسبیح صبح کی اور 3 شام کی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے.